آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر دنیا میں کسی وجہ سے تمہیں ان کی ذلت نظر نہ بھی آئے تو اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور اسی بات کو قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان اہل باطل کا دندنانا کہ مشرق سے مغرب میں ہر طرف آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کی ایک چدراہٹ قائم ہے۔ نہیں، فرمایا کتنے دن، کہ دنیا کی زندگی کتنی طویل بھی ہو جائے تو آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے، انجام تو ان کا جہنم ہے۔ تو فرمایا کہ ان کافروں کے لیے تو ذلت ناک عذاب ہے۔ یہ عذاب کب ظاہر ہوگا؟ دنیا میں ظاہر نہ ہو، فرمایا قیامت میں جب اللہ دوبارہ کھڑا کرے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دے گا۔ فرمایا کہ جو دنیا کے اندر نافرمانی کر رہا ہے وہ اپنی نافرمانی کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے، اللہ کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں جاتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ ایمان والوں کے خلاف اگر خفیہ گفتگو بھی کرو گے، سرگوشی بھی کرو گے، کوئی بھی خفیہ سرگوشی کرو گے، اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لو کہ اللہ کو وہ سرگوشی معلوم ہے۔ اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمائی، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اگر سرگوشی کرنا بھی ہو تو کس کام میں کرنی چاہیے؟ فرمایا اکثر سرگوشیاں فضول سرگوشی یا فضول کاموں کے لیے ہیں، یا گناہ کے کام کے لیے سرگوشیاں ہیں، یا دوسرے کو اذیت دینے کے لیے سرگوشی ہے۔ فرمایا کہ سرگوشی جس سرگوشی کا فائدہ ہے وہ ہے نیکی میں خیرات خرچ کرنا۔ کسی نے آ کے اپیل کی کہ یہ مجھے جہاد کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، یا کسی دینی مدرسے کی طرف سے حاضر ہوا، اب یہاں جو ہے وہ سرگوشی ایک دوسرے کو ترغیب دی کہ دیکھو کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح ادارے کا نمائندہ ہے، اس کی مدد کرو، الا من امر بصدقۃ، کہ ہاں جو نیکی کا کام ہے، خیرات کا کام ہے، اس میں مشورہ دو ایک دوسرے کو، یا پھر جو نیکی کی بات ہو او معروف ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب دو۔ کسی کو دیکھا ہے کہ نماز کے اندر سستی کر رہا ہے، اب اس کو سب کے سامنے رسوا مت کرو، سرگوشی کرو، کان میں آہستہ سے اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز چھوڑنا اچھی بات تو نہیں۔ تو سرگوشی ہو نیکی کے لیے، او اصلاح بین الناس، یا سرگوشی ہو اس بات کی کہ دیکھو فلاں فلاں غلط کام کر رہے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کریں تاکہ ان کو اس غلط کاموں سے روکیں، آپس میں یہ بھائی لڑ رہے ہیں، یہ انداز اختیار کریں کہ ان بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، یہ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بے دینی سے روکا جائے۔ تو اس طرح آپس میں سرگوشی جو ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ سرگوشی کون سی ہے؟ اس میں 3 یہاں مثالیں بیان فرمائیں کہ یہ سرگوشی ہو ایک دوسرے کو نیکی کے کام میں رقم خرچ کرنے کے لیے، یہ سرگوشی ہو نیکی کی ترغیب کے لیے، یہ سرگوشی ہو کس کام کے لیے؟ لوگوں کے درمیان صلح کلانے کے لیے، ان کو ذہنی اذیت دینے کے لیے نہیں، ان کے میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی سرگوشی کرو گے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، فرمایا کہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ تمہاری سرگوشی کو جانتا ہے، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ منافقین اس لیے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں اکثر صورتوں میں منافقین کا ذکر ہے کہ منافقین مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں تو کفار کو قوت حاصل تھی، یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کو بطور حاکم تسلیم کیا گیا، اب یہاں پہ بعض یہودیوں نے اپنے آپ کو کمزوری سے بچانے کے لیے بظاہر ایمان کا دعویٰ کیا، حقیقت ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مدنی صورتوں کے اندر ان کا ذکر فرماتے ہیں اور اہل ایمان سے فرماتے ہیں کہ ان سے ہوشیار رہیں۔ اور یہ نصیحت کرنا اس لیے ہے
کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ منافقین کا سلسلہ یہ قیامت تک چلے گا۔ جب چلے گا تو اہل ایمان کو یہ مختلف انداز سے شوشے چھوڑ کر اہل ایمان کو ورغلائیں گے، بظاہر ایسے انداز سے بات کریں گے ایمان والوں سے کہ جیسے کہ یہ بڑے خیر خواہ ہیں، اور حقیقت میں یہ ایمان والوں کو اثر رات سے ہٹانا چاہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سازشوں سے یہاں آگاہ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو ذہنی اذیت پہنچانے کا کوئی کام ہے، اس سے پیچھے نہیں رہتے۔ اب کوئی ایمان والا آیا تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تاکہ وہ اس وہم میں مبتلا ہو جائے، پتہ نہیں میرے خلاف یہ کیا بات کر رہے ہیں، تاکہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں، اور اس قسم کی سرگوشی کرنا یہ گناہ بھی ہے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سمجھایا۔ پھر ان کی حالت یہ ہے کہ یہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، سلام کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے مقرر نہیں فرمائے، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، کہ اس کے سے اپنی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جاتا، تو لہذا ہم پہ عذاب نہیں آیا تو اس کے معنی ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول تو یقیناً ہیں، اور اللہ کے علم میں ہیں تمہاری یہ شرارتیں، تمہارا انجام جہنم ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو کہ تمہیں چاہیے کہ ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس قسم کے مشورے آپس میں مت کرو، سرگوشیاں مت کرو، جو گناہ کا کام ہو، ایک دوسرے کے زیادتی کے بارے میں ہو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے حوالے سے ہو، تم مشورہ کرو کس چیز کا؟ نیکی کا مشورہ کرو اور تقوی کا مشورہ کرو۔ فرمایا کہ دیکھو کہ ڈرنا کس سے ہے، دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، کہ دنیا کی طاقتیں تو آج طاقت ہے کل کا پتہ نہیں، دنیا کی طاقتیں جیسے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا۔ جب جادوگروں کو جمع کیا تو انہوں نے ایک میدان کے اندر رسیاں پھینکیں، یہ رسیاں سانپ بن گئیں، دیکھنے والے حیرت زدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام بھی گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کیوں گھبرا گئے؟ کہ ان رسیوں کو دیکھ کر سانپ کی شکل میں اس لیے گھبرا گئے؟ نہیں، وہ اس لیے گھبرا گئے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھ رہے ہیں تو جادوگر کے اختیار میں ہوتا ہے، اور یہ معجزہ میرے اختیار میں نہیں، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، معجزہ تو اللہ کے اختیار میں۔ اگر میں نے یہ عصا پھینکا اور یہ اژدہا نہ بنا تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایمان سے مستقل محروم ہو جائیں گے۔ تو اس بات کی فکر تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ لوگ ایمان سے محروم نہ ہوں، نبی کا درد دل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی فکر ہے، اس بات پہ گھبرائے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام پہ، آپ اپنا عصا پھینک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، فرمایا جتنے بھی وہ سانپ نظر آ رہے تھے اس اژدہا نے سب کو نگل لیا۔ جب نگل لیا تو پھر اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اس عصا کو پکڑیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالا، وہ دوبارہ عصا کی شکل میں آ گیا۔ میدان جس میں 300 اونٹوں پر لدی ہوئی رسیاں تھیں جو پھینکی گئی تھیں، وہ پورا میدان صاف تھا، عصا کی جسامت اتنی کی اتنی۔ اب جب یہ کیفیت دیکھی ان جادوگروں نے تو بے ساختہ غیر اختیاری طور پر یہ گر گئے سجدے کی حالت، اور کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ کون سا رب العالمین؟ کہ دعویٰ تھا فرعون کا کہ میں رب ہوں۔ کہا کہ نہیں، رب العالمین ہم اس کو کہہ رہے ہیں ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، لہٰذا ہم اس رب پر ایمان لائے۔ جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تو فرعون نے کہا کہ اب دیکھا کہ میری تو پوزیشن خراب ہو گئی، جو دیکھنے والے ہیں میری اپنی قوم کے افراد،
وہ یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ جن کو میں نے مقابلے کے لیے بلایا انہوں نے ایمان کو اختیار کر لیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ یہ تمہاری سازش معلوم ہو رہی ہے، تم جادوگر ہو، یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، تمہارا استاد ہے، تم آپس میں تمہاری ملی بھگت ہے، تم نے یہ ڈرامہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، اس کے بعد میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا۔ اب اتنی بڑی دھمکی دی کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تم سب کو جو ہے درختوں کے ساتھ باندھ دوں گا، اسی حالت میں تم مر جاؤ گے، سسک سسک کر مرو گے۔ کتنی بڑی سزا! جواب میں کیا کہا کہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تیرا عذاب کیا ہے؟ تیرا عذاب تو دنیا تک محدود ہے، اور اس کا عذاب تو دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تیرا عذاب وقت کے لحاظ سے محدود ہے، اس کا عذاب وقت کے لحاظ سے لامحدود ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ تیرا عذاب مقدار کے لحاظ سے بھی محدود ہے، اس کا عذاب تو لامحدود ہے، لہذا اس کے عذاب کے مقابلے میں تیرے عذاب کا ہم خوف اختیار نہیں کر سکتے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمایا کہ ڈرنا ہے کس سے؟ ڈرنا ہے اللہ سے۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ سب قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ قوت جس کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے، وہ قوت اللہ کی قوت، اور جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت تو کسی کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ جو سرگوشی کرانا ہے یہ شیطان کا کام ہے، یہ سرگوشی کرواتا ہے کیوں؟ کہ تاکہ ایمان والوں کو غمزدہ کرے۔ ہر بات منافقین جو اختیار کر رہے ہیں وہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، تاکہ ایمان والوں کو اذیت پہنچے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ پریشان نہ ہوں، اپنی طرف سے حفاظتی تدابیر اختیار کریں، اللہ کی ہدایات پر عمل کریں، نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ۔ تو لہذا یہ کیفیت ہم دور حاضر کے اندر دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات کو زندہ کیے ہوئے۔ ان سے کہا جائے کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ بات نہ مانی تو یہ نقصان ہوگا، یہ بات نہ مانی تو یہ نقصان ہوگا، اور وہ اس کے اندر کیا معنی نکالتے ہیں یہ بات اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ جنرل محمود صاحب جو ہمارے ISI کے سربراہ تھے، یہ کچھ علماء کو لے کر طالبان کے اس وقت کے حکمران امیر المومنین ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جنرل محمود صاحب نے یہ بات خود بیان کی۔ میں جب وہاں گیا تو ہم نے کہا کہ دیکھیں حضرت، امریکہ کے ساتھ آپ ٹکر نہ لیں۔ یہ ہم تقریر کرتے رہے، میں کرتا رہا، جن علماء کو لے گیا تھا انہوں نے بھی تقریر کی۔ ملا عمر صاحب کا مزاج یہ تھا کہ وہ سنتے زیادہ تھے، بولتے کم تھے، سنتے رہے۔ جب ہم اپنی گفتگو کر چکے اور یہ سمجھ لی کہ ہم نے بڑے مؤثر انداز میں امریکی قوت کا اظہار کیا ہے کہ حضرت یہ امریکی قوت یہ ایٹمی قوت ہے، ایک ایٹم بم پھینکے گی 60,000 آدمی لقمہ اجل ہو جائیں گے، 60,000۔ ملا صاحب سنتے رہے۔ فرمایا کہ اب ہم انتظار میں تھے کہ حضرت جواب دیتے، تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جو 60,000 میں کتنے ہوں گے جو وقت سے پہلے مر جائیں گے؟ اب ہمیں سکتہ طاری ہو گیا۔ ہم کہا جی نہیں، وقت سے پہلے تو کوئی نہیں مرے گا، جس کا موت کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے تو مر نہیں سکتا۔ تو بھائی حضرت نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، مریں گے سارے اپنے وقت پر، اور مریں گے شہادت کی موت، اس سے بڑھ کے شہادت کی بات کون سی ہو سکتی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ عقیدہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کفاری قوتوں سے، منافقانہ قوتوں سے نقصان نہیں پہنچتا، نقصان وہی ہوگا جو اللہ چاہے، نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا ان ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے کہ یہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نہیں کہ حفاظتی تدابیر۔ اب توکل کس کو کہتے ہیں یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سواری سے اترے، براق سے اترے مسجد اقصی میں،
تو نبی علیہ السلام نے اس براق کو باندھنا چاہا، کوئی جگہ باندھنے کی دکھائی نہیں دی۔ نبی علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر جبرائیل السلام نے انگلی سے چٹان میں سوراخ کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سوراخ کے ساتھ اس جانور کو باندھ دیا۔ اب اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں، حضرت کے ہر کام میں حکمت۔ دو حکمتیں پوری طرح سے ظاہر ہو گئیں، واضح ہو گئیں۔ کتنی حکمتیں ہیں یہ اللہ کے لیے، لیکن دو حکمتیں واضح ہوئیں۔ ایک حکمت واضح ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم فرمائی کہ دیکھو کہ بھروسہ احتیاطی تدابیر چھوڑنے کو نہیں کہتے، بھروسہ ہے کہ اپنی طرف سے احتیاطی تدبیر اختیار کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی جوتی اٹھا کر صحیح جگہ پہ رکھیں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ نہیں جوتی پھینک دی کہ اللہ میری جوتی کی حفاظت کرے گا، تو ایسا نہیں، بلکہ حفاظتی تدابیر، دکان کھلی چھوڑ دی، تالا لگانے کی ضرورت نہیں، چیزیں آگے پڑی ہوئی ہیں، اور کہا جی میں نے اللہ پہ بھروسہ، اس کو بھروسہ نہیں کہتے۔ اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، تالا لگائیں، لیکن بھروسہ تالے پہ نہ کریں، بھروسہ اللہ پر کریں۔ تو فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ اس میں دو حکمتیں واضح ہوئی ہیں۔ ایک حکمت یہ کہ حضرت کی تعلیم، اور یہ تعلیم نبی علیہ السلام سے اس انداز سے بھی واضح ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، دور دراز علاقے سے تعلق رکھتے تھے، نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، صحابیت کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے دور سے آئے ہیں، کس چیز پر آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں اونٹ پر آیا ہوں۔ حضرت فرمایا اونٹ کہاں ہے؟ کہا کہ حضرت میں اس کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں اس کو بھروسہ نہیں کہتے، جاؤ پہلے اس کی ٹانگ باندھو، پھر اللہ کے بھروسے پہ اس کو چھوڑو۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے کہ توکل کس کو کہتے ہیں، اختیاری وسائل کو اختیار کرنا، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ دوسری حکمت جو ظاہر ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں اس واقعہ کے کتنے سال بعد؟ 10 سال بعد نبی علیہ السلام نے قاصد بھیجے ہیں مختلف بادشاہوں کی طرف ایمان کی دعوت کے لیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے ملک شام کے اندر، کیسر روم کہ جس کی حکومت موجودہ یورپ سے لے کر شام تک تھی، شام اور اردن کا علاقہ اس کی حکومت میں شامل تھا، تو ملک شام میں آیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کے قاصد رضی اللہ عنہ پہنچے، انہوں نے حضرت کی طرف سے ایمان کی دعوت کا خط اس کو دیا۔ اس نے خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہاں کوئی عرب کا تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے؟ کہا کہ جی آیا ہو۔ کہا کہ صبح اس کو دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ قافلہ پیش ہوا۔ اس قافلے کے امیر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے۔ اس وقت تو نبی علیہ السلام کے شدید مخالفوں میں سے تھے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس قافلے کے امیر تھے، اگرچہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لا چکی ہیں، اولین ایمان لانے والیوں میں سے ہیں، نبی اسلام کے نکاح میں اس وقت موجود تھی، لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے۔ تو جس وقت یہ صبح قافلہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ تو مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے جو اس کا قریبی ہو، زیادہ اچھے انداز سے جانتا ہو، وہ آگے آ جائے، باقی پیچھے لائن بنا لیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آگے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میری اس سے رشتہ داری ہے، قرب ہے، خاندانی لحاظ سے بھی، پھر سسر بھی تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں سوال کروں گا تو آپ میرا جواب دیں گے، اگر ساتھیوں سے کہا اگر یہ کوئی جواب غلط دیں تو آپ درمیان میں ٹوکیں گے، اور اگر یہ جواب غلط نہ دیں تو آپ خاموش کھڑے رہیں۔ تو کیسر روم نے جو سوالات کیے تو ابو سفیان جواب دیتے رہے، ان میں ایک بات جو کہی اس نے،
اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ تمہارے اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے یا باہر سے آیا ہے؟ کہا اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کتنے سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال اس نے کہاں گزارے؟ ہمارے درمیان گزارے۔ جب تمہارے درمیان گزارے 40 سال کی عمر میں اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اور اس فیض نے کہا کہ نہیں۔ عرب میں یہ ایک رواج تھا، اہل مکہ کی خصوصیت ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ سے انتہائی نفرت کرتے تھے۔ تو لہذا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی، حالانکہ یہاں نبی صاحب موجود نہیں ہیں سامنے، لیکن نہیں، جھوٹ نہیں بولا۔ تو کہا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس لحاظ سے بھی ابو سفیان رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے اس لحاظ سے بھی خوف تھا، ایک تو عرب روایت کے مطابق جھوٹ نہیں بولنا تھا، دوسرا یہ کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے اگر میں کہتا کہ جھوٹ بولا ہے یا پیچھے والے میری تردید کرتے، تو لہذا ابو سفیان نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ جس نے 40 سال کی عمر تک انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، 40 سال کی عمر میں رب کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ دلیل ہے ان کے رسول ہونے کی۔ اب ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہو گیا کہ یہ متاثر ہو گیا کہیں یہ ایمان نہ لے آئے، اگر ایمان لے آئے تو دنیا کی بڑی طاقت ایمان لے آئی تو پھر تو ایمان والوں کا ہی عروج ہو جائے گا۔ فوراً کہا کہ جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن ایک بات انہوں نے ایسی بیان کی ہے کہ جو عقل کے خلاف ہے۔ تو کیسروم نے کہا کون سی بات؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں رات کے مختصر وقت میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی طرف گیا ہوں اور پھر وہاں سے واپس آیا ہوں۔ اب یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ رات کے کچھ وقت کے اندر یہ سفر کیا جائے۔ اس وقت تو یہ سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا سفر تھا، تیز رفتار گاڑیاں تو نہیں تھیں، پیدل چلتے تھے لوگ یا اونٹوں کی سواری ہوتی تھی۔ تو اب کیسے روم جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی یہ بات تو ماننے کی نہیں۔ اللہ کا نظام ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس کا سب سے بڑا پادری اسقف اعظم کہتے تھے، پادری کو اسقف کہتے تھے اور جو سب سے بڑا پادری تھا اس کا اسقف اعظم کہتے تھے، لقب تھا اس کا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی بوڑھے تھے، وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اندازے سے جو زمانے کے اندر تقویم کا نظام ہوگا بتایا کہ اتنے وقت پہلے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وقت اسی وقت کا واقعہ ہے تو یہ سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب کیسے روم حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ آپ کیسے اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ کہا کہ اس وقت میں بیت المقدس کا اسقف تھا، وہاں کا پادری تھا۔ ایک رات کی بات ہے جس رات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس رات کی بات ہے کہ دروازہ جو بند کرنے والا خادم تھا اس نے آ کے اطلاع دی کہ اس کا دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ میں بذات خود آیا، میں نے آ کے زور لگایا، دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں نے اس وقت بڑھائی کو بلایا، نجار، بڑھائی نجار لکڑی کا کام کرنے والا جو ہمارے مسجد کا لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کو میں نے بلایا۔ میں نے کہا دیکھو دروازہ بند کرو۔ اس نے زور لگایا۔ اس نے کہا کہ یہ چھت جو ہے، اس چھت کا جو پتھر ہے اس کا بوجھ اس پہ آ گیا ہے اور یہ بند نہیں ہو سکتا، یہ لمبا کام ہے، تو رات کو تو ہو نہیں سکتا، صبح میں اپنی ٹیم لے کر آؤں گا تو آ کے یہ کام میں کروں گا۔ میں نے سوچا کہ رات کو کون آتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے کل کر لینا۔ وہ چلا گیا، رات گزر گئی۔ جب فجر کو میں مسجد اقصی میں داخل ہوا تو میں نے اس کے اندر کی فضا دیکھی، جیسے معلوم ہوتا تھا جیسے اللہ کے کچھ نیک بندے اس جگہ آئے ہیں۔ اور پھر میں نے جب چٹان کی طرف دیکھا تو اس میں سوراخ تھا جیسے کسی نے اپنا جانور باندھا ہے۔ تو لہٰذا آپ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اسی رات کا ہے، تو اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ واقعہ یوں ہی ہوا ہے۔ اور میں نہ صرف تصدیق کر رہا ہوں بلکہ میں ایمان کا اظہار بھی کر رہا ہوں کہ میں اس رسول پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ کا نظام حکمت ہے، اللہ نے ان کے لیے ایمان کا راستہ بنانا تھا، تو وہ حکمتیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت۔ بہرحال وہ ایمان لائے۔ اسقف اعظم جو اس وقت تھے، چند دنوں کے بعد خود عیسائیوں نے ان کو قتل کر دیا کہ اتنا بڑا عالم ہمارا ہے، یہ عالم
ایمان لے آیا تو اب اس کے معنی ہے کہ لوگ دھڑ دھڑ ایمان میں داخل ہوں گے تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہر کام میں حکمت ہے، اور پھر یہ بات کہ نبی علیہ السلام نے توکل کی حقیقت بھی بیان فرمائی، توکل کس کو کہتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے توکل کرتے ہیں اللہ پر، اور توکل اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں، اسباب کو اختیار، شرعی اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب معاشرت کے لحاظ سے ایک اور حکم دیا ہے، تو یہاں پھر ایک بات قابل غور ہے، خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ نبی علیہ السلام کی نسبت سے یہ سعادت ہمیں حاصل ہوئی، یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں میں سے کسی امت سے براہ راست خطاب نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ اپنی قوم کو یہ پیغام دیں، اپنی امت کو یہ پیغام دیں۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے یوں بھی خطاب فرمایا کہ اپنی امت سے یہ بات آپ فرما دیں، اور اس امت سے قرآن مجید میں اللہ نے براہ راست خطاب بھی فرمایا، اور اللہ نے جو خطاب فرمایا ایمان کی نسبت سے فرمایا، تو معلوم ہوا کہ بنیادی صفت ایمان ہے نجات کے لیے، کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے، اذا قیل لکم، اور جب یہ یا ایھا الذین آمنو والی آیت آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید تو ویسے بھی توجہ سے سننا چاہیے، توجہ سے پڑھنا چاہیے، لیکن فرمایا کہ جہاں یا ایھا الذین آمنو آئے وہاں پوری توجہ کر لیں، یہ تصور کر لیں کہ میرا رب مجھ سے خطاب فرما رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم سے، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم سے، تفسحوا فی المجالس، اپنی مجلسوں میں، فی المجالس، مجلسوں میں فراخی کرو، کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہر آدمی بیٹھا ہے اپنے حساب سے کھل کے بیٹھا ہوا ہے، اب جو بعد والے لوگ آئیں گے ان کے لیے جگہ مشکل ہے، فرمایا کہ فراخی پیدا کرو، سمٹ جاؤ، تاکہ سمٹ جاؤ تو بعد میں آنے والے بھی سہولت کے ساتھ بیٹھ سکیں اور نبی علیہ السلام کی مجلس سے فائدہ پورا اٹھا سکیں۔ اب یہ ضابطہ بھی قیامت تک کے لیے کہ ایسی مجلس جس میں دینی گفتگو ہو رہی ہو، اس میں اگر حضرات کھل کے بیٹھے ہیں تو اور لوگ آ رہے ہیں تو وہ سمٹ جائیں، آگے لوگ بیٹھے ہیں جگہ خالی ہے، بعد میں جو پیچھے والے آ رہے ہیں وہ اب ان کو کراس کر کے عبور کر کے آگے آئیں گے نہیں، بلکہ آگے والوں کو چاہیے کہ آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے جگہ کھل جائے اور بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں۔ نماز کے لیے آئے ہیں آپ، تشریف لائے ہیں تو پیچھے نہ بیٹھیں، جماعت کا وقت ہونے والا ہے تو پیچھے پھیل کے نہ بیٹھیں بلکہ اگلی صفوں کو پر کریں۔ اب آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا کہ جو بعد میں آئے گا وہ آپ کو کراس کر کے، آپ کو عبور کر کے، آپ کو پھلانگ کر آگے آئے گا، تو اس میں بدمزگی پیدا ہوگی۔ وضو کر کے آیا ہے تو گیلے اس کے ہاتھ ہیں، تو ہاتھ اس کا ہلا ہے تو آپ پہ اس کی چھینٹ پڑ گئی، آپ غصے ہو رہے ہیں، تو کئی قباحتیں ان سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ہے کہ اگلی صفوں کو پر کر لیں تاکہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے پیچھے جگہ کھلتی ہوئی چلی جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کے آداب ہیں، تو یہ آداب بھی سکھائے۔ قرآن مجید کے اندر بنیادی طور پر 4 قسم کی باتیں بیان کی گئی۔ عقائد، کہ ایمان کیا ہے، صحیح عقائد کیا ہے، اس کی تعلیم قرآن کے اندر موجود ہے، وضاحت نبی علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کو اختیار کیا ہے حضرات صحابہ کرام نے، اختیار کر کے دکھایا صحابہ کرام نے، تو وہ معیار حق ہے۔ دوسری بات جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے عبادات سے متعلق، کہ عبادت کیا ہے، رب سے تعلق ہے، کہ رب سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے، اس کے لیے کون سے کام کرنے ہیں، یہ تعلیم بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تیسری بات ہے معاملات، کہ ہم نے اس معاشرے میں رہنا کس طرح سے ہے، کہ نکاح، طلاق، ہمسائے کے حقوق، اکٹھے بیٹھنے والے کے حقوق، ایک دوسرے کے لیے معاملات، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں معاملات سے متعلق ہیں۔ تو یہ آداب مجلس، یہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے
بیان فرماتی۔ چوتھی چیز ہے اخلاقیات، کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے، سیرت کیسی ہونی چاہیے، اس کی تعلیم بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ادب سکھلایا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے فراخی پیدا کریں تاکہ وہ محروم نہ رہیں۔ فرمایا کہ اگر تم سے کہا جائے کہ مجالس میں ذرا فراخی پیدا کرو، سمٹ کر بیٹھ جاؤ، آگے آ جاؤ، اس کو میں اپنی ناگواری محسوس نہ کریں، اس کو اپنی بے ادبی نہ سمجھیں، اپنے لیے گستاخی نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں کون کہنے والا ہے، نہیں۔ فرمایا فَافْصَحُوا، تم کھل جاؤ، فراخی پیدا کر دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے فراخی پیدا کر دے گا۔ اللہ کیسی فراخی پیدا کرے گا؟ اللہ تمہارے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا، اللہ تمہارے دل کے اندر فراخی پیدا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات میں فراخی پیدا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے فراخی پیدا کرے گا۔ تو لہٰذا یہ تھوڑی سی قربانی کے سمٹ کر کے دوسرے بیٹھ جائیں تو اس پہ کتنا بڑا فائدہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فانشزوا، پس تم اٹھ جاؤ۔ کہ اگر مجلس کے اندر یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، کہ میزبان آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھ جائیں، کہیں ایسا ہے کہ کوئی صاحب ایسے ہیں جن سے لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں نے استفادہ کر لیا، مزید استفادے والے آ رہے ہیں۔ اب پہلے والوں سے اگر میزبان کہتے کہ بھئی حضرت میں ان سے بات چیت کرنی ہے، آپ اٹھ جائیں، تو آپ اٹھ جائیں۔ بس اوقات ایسا ہے کہ کوئی ضرورت ہے کہ وقت اتنا نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا کہ وقت کا احساس کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، یہ تھکے ہوئے ہیں، تو اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں، بے اٹھ جائیں۔ تو اسی طریقے سے کہا جائے کہ جناب جن حضرات نے فائدہ اٹھا لیا وہ اٹھ جائیں، دوسرے حضرات بیٹھ جائیں۔ تو فرمایا کہ اگر اس طرح سے مجلس سے اٹھانا چاہیں، اگر کوئی آدمی احساس دلا دے تو اس کو بھی اپنی توہین نہ سمجھیں، اٹھ جائیں۔ فرمایا اس اٹھنے میں کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہ جب کہا اٹھ جائیں تو میں تو بظاہر اپنے آپ میں ذلت محسوس کر رہا ہوں، نہیں۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، جو ایمان والے ہیں، نیک نیتی سے انہوں نے مجلس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرے گا، بالخصوص والذین، ان لوگوں کو اوتوا العلم، جو علم دیے گئے، کہ میں عالم ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے کہہ دیا جا آپ پیچھے ہٹ جائیں، جی میری توہین ہو گئی۔ فرمایا کہ نہیں، کہ جو علم والے ہیں اونچے مقام۔ یہاں ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ معاشرے کے اندر اونچا مقام جو ہے وہ علماء کا ہے، مالدار کا نہیں۔ مالدار کا بلند مقام نہیں، علماء کا بلند مقام ہے۔ دیکھیں آپ نماز کے لیے تشریف لائے، جب نماز کے لیے تشریف لائے تو نماز پڑھانے کے لیے کس سے کہا جائے گا؟ کہ جو بڑا تاجر ہے، بڑا دکاندار ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا زمیندار ہے؟ نہیں، زمیندار بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مالدار بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تاجر پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کہا جائے گا جو نماز کا علم رکھتا ہو، کہ علم کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے جو افضل ہے اس کو آگے کھڑا کیا جائے۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر، ایمانی معاشرے کے اندر بلند مقام کون ہے؟ یہاں اشارہ فرما دیا علماء ہے۔ جب یہ علماء بلند مقام ہیں تو آپ جو عالم ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے میں تو عالم ہوں، تو یہاں اس بات کی تعلیم دی کہ علماء کو فخر، غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ان کے اندر جس قدر علم ہو اس قدر عاجزی ہونی چاہیے، اسی قدر انکسار ہونا چاہیے۔ یہ علم کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اہل علم کو ترجیح دی جائے، اور اہل علم کے علم کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کی حالت میں رکھا جائے، تکبر و غرور کی حالت میں نہ رکھا جائے۔ اب جب کہا گیا کہ جناب آپ ہٹ جائیں، میں تو عالم ہوں، میں تو یہاں اونچی جگہ پہ بیٹھنا تھا، مجھے یہاں نیچے بٹھا دیا، تو میں کہ نہیں، اس میں اپنی توہین محسوس نہ کریں۔ اگر تم یہ عاجزی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ کس لحاظ سے بلندیاں پہنچائے گا؟ درجات، کہ اللہ تمہیں درجات میں، اللہ درجات، یرفع اللہ الذین، بلند کرے گا اللہ ان لوگوں کو
جو آمنو منکم تم میں سے ایمان لائے، والذین اور خاص طور پر ان لوگوں کو اوت العلم جو علم دیے گئے، کس میں بلند کرے گا؟ درجات، درجوں میں بلند کرے گا۔ واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون، اس کو جو تم کر رہے ہو، اس کی جو تم کر رہے ہو، خبیر نہایت خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سے کچھ بات پوشیدہ نہیں کہ اللہ تمہارا اخلاص دیکھ رہا ہے۔ تم اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ تم نے عاجزی اختیار کی ہے، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں درجات میں بلند کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالی نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں جب آ کے بیٹھتے تھے تو بعض منافقین یہ کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے فائدہ لوگ نہ اٹھا سکیں، وہ آ کے حضرت آپ سے ایک بات کر دی ہے، پھر نبی علیہ السلام کے قریب آ کے کان میں بات کرتے تھے اور بات فضول ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام حسن اخلاق کے مالک تھے، حضرت کسی سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی کیفیت تو یہ تھی کہ حسن اخلاق کی کیفیت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تو اس سے پہلے، اس وقت حضرت کا اخلاق کتنا عجیب تھا کہ ملاقات کے حضرت آپ یہاں ٹھہریں، میں آ رہا ہوں۔ وہاں نبی علیہ السلام 3 دن تک اس مقام پر ٹھہرے رہے کہ وہ آئے گا، اس کو بھول گیا۔ 3 دن کے بعد آیا تو حضرت اسی مقام پہ انتظار فرما رہے تھے، تو اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ حسن اخلاق ہے، یہ ابھی نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی کیفیت تو یہ تھی کہ مجلس میں بیٹھے ہیں تو جو باتیں ہوتی تھیں حضرت کسی کے بارے میں نہیں باتیں تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جوابات فرمائے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر آ کے اعتراض کرتے تھے، سامنے اعتراض کرتے تھے، آپ کو اختیارات بھی حاصل تھے، سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام کی برداشت ہے۔ تو حسن اخلاق ہے، اور اسی حسن اخلاق کی تعلیم صحابہ کے میں منتقل ہوئی۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایمان والوں کچھ لوگ وہ ہیں جو آ کے نبی علیہ السلام کو مصروف کر دیتے ہیں کہ تاکہ حضرت سے دوسرے فائدہ نہ اٹھائیں۔ پھر اس کا ایک حل ہے، اللہ نے حکمت بیان فرمائی۔ اب خطاب فرمائے ایمان والوں کو سے کہ ایمان والو اذا ناجیتم الرسول، جب تو نبی علیہ السلام سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پس تم اپنے مشورے سے پہلے صدقہ پیش کرو کہ نبی علیہ السلام سے میں بات کر رہا ہوں، مجھے سعادت مل رہی ہے، حضرت سے کان میں بات کر رہا ہوں، مجھے سعادت مل رہی، سعادت کے لیے اللہ کے راستے میں خیرات کرو تاکہ اس کا فائدہ ہو کہ جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، اس کو بھی فائدہ ہو جائے کہ اگر وہ نبی علیہ السلام سے بات نہیں کر پا رہے تو کم از کم اس کا فائدہ وہ اٹھا لیں تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اب خطاب فرمایا کس سے؟ ایمان والوں سے۔ جب یہ حکم دیا تو ایمان والوں کو تو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو منافقین ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہو گیا، تو فرمایا کہ جب منافقین کے لیے مسئلہ ہوگا تو کیا کریں گے کہ خرچ سے بچنے کے لیے وہ حضرت سے بات نہیں کریں گے۔ ایک حکمت یہ فائدہ ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی کرے گا حضرت سے بات تو خرچ کرے گا تو غربا کا فائدہ ہو گیا۔ تو اللہ نے تعلیم دی کہ وہ پالیسی اختیار کی جائے جس کے اندر حکمت ہو۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا، پس تم آگے پہلے بھیجو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ، ذالک خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیوں کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو بہتر تو ہے ہی ہے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ کہ تمہاری استطاعت نہیں خرچ کرنے کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پر یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے، اللہ تمہاری مجبوریوں کو جانتا ہے۔ اب یہ جب حکم آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میں خدمت حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کتنا صدقہ کروں؟ 1 دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ 3.5 ماشے کا، 3.5 ماشے، 1/4 تولہ سونا۔ حضرت فرمایا یہ زیادہ ہے، اس سے کم۔ کہا کہ آدھا، فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 1 دینار کے 10 درہم لیے، 1 دینار کے 10 درہم آتے تھے، 10 درہم یہ چاندی کا سکہ ہے، 3.5 ماشے کا سکہ درہم کہلاتا تھا چاندی کا، اور سونے کا 3.5 ماشے کا سکہ جو ہے وہ
دینار کہلاتا تھا۔ حضرت نے 1 دینار کے 10 درہم اس زمانے میں ملتے تھے، 10 درہم لے لیے۔ تو نبی علیہ السلام سے گفتگو کی، 1 درہم پہلے خیرات کیا، پھر حضرت سے گفتگو کی۔ اب اس کے بعد یہ ہے جب یہ بات ہو گئی، اب جو منافقین تھے وہ گفتگو سے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، اب ضرورت باقی نہ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کا حکم نازل فرما دیا۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا، کہ تم پہلے کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے صدقات، خرچ، خیرات۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم نے نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ کی تم پر، توجہ کی، اللہ نے پابندی ختم کر دی۔ کیوں؟ منافقین پیچھے ہٹ گئے، جب ہٹ گئے اب ضرورت باقی نہ رہی۔ تو فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہاں ایمان والو نماز کو قائم رکھتے رہنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نہایت خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کر رہے ہو۔ اب اس کے اندر ایک بات کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قرآن مجید کی ایک آیت وہ ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا یہ آیت کہ میں نے وہ دینار کے 10 درہم کیے، میں نے حضرت سے گفتگو کی، اور گفتگو کی اس کے بعد منافقین تو پیچھے ہٹ گئے، اللہ نے حکم واپس لے لیا، تو اس لحاظہ اس آیت پہ عمل کرنے کا موقع کسی اور کو نہیں ملا۔ تو یہ انہوں نے اپنے لیے ایک اعزاز کی بات بیان فرمائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عمومی حکم بیان فرمائی کہ یہ عمومی حکم ہیں، یہ برقرار رہنے چاہیے، کہ عمومی حکم برقرار رہیں، وہ ہے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ 4 حکم وہ ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے چاہیے، اور یہ حکم کیا ہیں اور ان کا مفہوم کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جیسے یہاں جمعہ کو مغرب کے بعد کا درس ہو رہا ہے، تو کچھ عرصہ پہلے کئی سال تک شاکن رکن کالونی میں بھی جو ہے یہ ہفتے کے دن مغرب کا درس چلتا رہا ہے۔ وہاں ایک بزرگ تشریف لاتے تھے درس کے اندر، اور الحمدللہ بڑھاپے کے باوجود ان کا ناغہ کوئی نہیں تھا۔ جب تک درس چلتا رہا، جتنے سال چلتا رہا، وہ تشریف لاتے رہے۔ آج ان کا انتقال ہوا ہے، نماز جمعہ کے بعد ان کا جنازہ تھا، تو آپ حضرات 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور جتنے ایمان والے ہیں سب کے لیے اصال ثواب کی نیت فرمائیں۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللہم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم وارفع درجاتهم اللہم لا تخزنا ولا تخزهم يوم القيامة اللہم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ادخلنا وادخلهم في جنات الفردوس اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہم أيد امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم اللہم ثبت اقدامهم انک انت علی کل شیء قدیر اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من كل داء اللہم ربنا نجنا من القوم الظالمین فانصرنا على القوم الكافرین فانصرنا على القوم الظالمین فانصرنا على القوم المنافقین فانصرنا على القوم الفاسقین انک انت العزیز الحکیم اللہم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا وجميع المسلمین والمسلمات کما تقبلت صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نور قلوبنا بالایمان کما نورت قلوبهم اللہم الف بین قلوبنا کما الفت بین قلوبهم اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وحب صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.